السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور 2 دن بیچ میں ناغہ ہوئی۔ اب انشاءاللہ بچے کچھ جو 4-5 اسباق ہیں ان کو پورا کر لیتے ہیں، تاکہ 26ویں 27ویں روزے تک ہمارا یہ کورس بھی پورا ہو جائے، اور اس کے بعد عید کی تیاریوں میں بھی آپ لوگ اور ہم لوگ مصروف ہو جائیں گے، اور عید کے بعد انشاءاللہ عز و جل اگلے کورسز کا آغاز کیا جائے۔ دیکھیے، جو لوگ المیزان کے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال رمضان کورس پڑھاتے ہی ہم نے قرآن کورس شروع کیا تھا، اور نورانی قاعدے کے حوالے سے پورا نورانی قاعدہ قرآن کورس کے اندر پڑھا دیا تھا۔ اب میرا ارادہ یہ تھا کہ رمضان کورس پڑھانے کے بعد نورانی قاعدے سے آگے جو ایڈوانس لرننگ ہے اس کو شروع کیا جائے، اور اس پر کام شروع کیا جائے، اس کا آغاز کیا جائے۔ لیکن اللہ کی شان کے پچھلا ہمارا سارا ڈیٹا ضائع ہو چکا ہے، اور ہمیں اور بہت ساری چیزیں شروع کرنی ہیں۔ جیسا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ برابر جڑے ہوئے ان کو معلوم ہوگا کہ 1 منٹ کا مدرسہ کے نام سے ہم نے کورس شروع کر رکھا تھا، جس میں نکاح کے مسائل آ رہے تھے، وہ سارا ڈیٹا ضائع ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور جو سیرت النبی کے نام سے ہم نے پڑھی تھی وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام مجھے شروع کرنے تھے، وہ عین اسی وقت شروع کرنے تھے جب وہ ہمارا چینل ڈیلیٹ ہوا ہے۔ اس کے صدمے میں اس کو بھی چھوڑا۔ پھر قرآن مجید کے کورس کے ساتھ ساتھ میں اردو اور عربی کورس بھی ساتھ میں شروع کرتا اب رمضان کے بعد، اور کروں گا، ایسی بات نہیں ہے، اب بھی کروں گا، لیکن اب تھوڑا سا ترتیب بدل جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہی ہے، پہلے تو عید الفطر کے فوراً بعد شروع کرتا، لیکن اب میرا ارادہ یہ ہے کہ وہ جو نورانی قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اس کو دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، تاکہ جو کورس ہمارے پاس تھا وہ پورا کانٹینٹ ہمارے پاس لگ جائے، ہمارے پاس محفوظ ہو جائے۔ دیکھیے، المیزان صرف یوٹیوب پر پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، المیزان ایک پورا ایک مقصد ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں المیزان کے تحت ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں، ہمارے جو عصری طلبہ ہیں، کالج اور یونیورسٹی اور اسکول کے اسٹوڈنٹس، کاروباری لوگ، نوکری پیشہ لوگ، مزدور لوگ، گھروں میں ہاؤس وائفس کے طور پر کرنے والی، کام وغیرہ کرنے والی خواتین جو گھروں میں لگی رہتی ہیں، بچوں میں لگی رہتی ہیں، گھروں میں لگی رہتی ہیں، گھر والوں میں لگی رہتی ہیں، ایک ایسا ادارہ شروع کیا جائے کہ جہاں پر ان لوگوں کے پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ اور فری آف کاسٹ ہو۔ دین کو بے قیمت بنانا مقصد نہیں ہے۔ کبھی آپ یہ کہیں کہ فی سبیل اللہ کا مقصد یہ ہوا کہ بھائی کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو اس کو، کسی کو برباد کرنا ہو تو اس کو کوئی چیز فری میں دے دو، یہ ہے مطلب نہیں۔ دین بے قیمت نہیں ہوتا، انشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہوگا بھی نہیں۔ اللہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ فی سبیل اللہ ہی اس کو پڑھانا ہے، اور تھوڑی سی قدر و قیمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ شاید کوئی اماؤنٹ رکھ دیا جائے۔ وہ بھی ضروری نہیں کہ رکھا جائے، ابھی میری جانب سے تو یہی کہ یہ اماؤنٹ بھی رکھا نہ جائے، بالکل فری پڑھایا جائے۔ ہر چیز لوگوں کو دین کے حوالے سے وہ مفت فراہم کی جائے، تاکہ لوگ اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ چیزیں آسانی کے ساتھ ٹرانسفر کر سکیں، دے سکیں، اور ہمارا جو دین پر ہماری نسلوں کا عمل ہے وہ برقرار رہے۔ مقصد یہ ہے فی الحال۔ تو لہٰذا شروعات کہاں سے ہوگی؟ قرآن کی ابتدا سے ہوگی، لرننگ سے ہوگی۔ وہ میرے خیال سے اس کے ہم نے 50 یا 60 سبق پڑھے تھے، تو اگر ہم اس کا ایک سبق بھی روز پڑھیں گے نورانی قاعدے کا تو بڑے آرام سے 2 مہینے میں اس سے نکل جائیں گے باہر۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر عربی کورس شروع کریں گے عید الاضحیٰ کے آس پاس، اور انشاءاللہ میں ٹالوں گا نہیں،
ضرور بھی ضرور اس کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ضرور شروع کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے 2-4 دن کے بعد شروع کیا جائے، لیکن انشاءاللہ اب ترتیب یہی ہے کہ ابھی قرآن اور قرآن کے ساتھ ساتھ اردو، کیونکہ اردو آنے کے کئی فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو اردو پڑھ لیتا ہے قرآن کی ہجو اور روانگی کرنا اس کے لیے بے حد آسان ہو جاتا ہے. پھر اردو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دین کی اکثر کتابیں اردو زبان کے اندر مہیا ہو چکی ہیں. بہت ساری بے شمار کتابیں ہیں جو اردو کے اندر مل جاتی ہیں، حتیٰ کہ بہت سی فتاوے اور تفسیر کی کتابیں بھی اردو کے اندر مل جاتی ہیں. تو لہٰذا اردو پڑھنے کا ایک فائدہ ہے کہ بہت ساری دینی کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اور اردو پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ ہم لوگوں کو جن کو آ گئی ان کو پھر عربی بھی آسانی سے آ جاتی ہے، عربی گرامر. کیونکہ میں نے اکثر عربی پڑھاتے ہوئے لوگوں کا یہ مزاج دیکھا، اور اسی مزاج کی وجہ سے اور اسی رویے کی وجہ سے عربی پڑھاتے ہوئے میری ہمت ٹوٹی کہ جی ہمیں اردو نہیں آتی. یعنی کسی نہ کسی زبان میں تو عربی پڑھاؤں گا نا. تو عربک جو ہے وہ اردو کے بہت قریب ہے، حتیٰ کہ اردو زبان میں عربک کے 80 سے زیادہ ورڈز ہیں، 80% سے زیادہ. 80 مطلب 80 ورڈز نہیں، 80%. عربی کے 80% ورڈز اردو کے اندر ہیں. یعنی جس کو اردو آ گئی اس کو 80% عربی آ گئی. اس لیے ہم اردو کو جو ہے سامنے رکھ کر کے عربی پڑھاتے ہیں. لیکن افسوس کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں اردو نہیں آتی، ہمیں ہندی میں پڑھاؤ، ہمیں انگلش میں پڑھاؤ. تو اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے ابھی قرآن اور اردو کورس، یہ دونوں چیزیں عید کے فوراً بعد شروع کی جائیں گی. قرآن کورس اس لیے کہ وہ جو ہمارا کانٹینٹ سارا ضائع ہوا، سارا مواد وہ سارا کا سارا واپس آ جائے، تاکہ جب کبھی بھی زمینی سطح پر المیزان کام شروع کرے تو یہ سارا مواد شروع سے بیسک لیول سے ہمارے پاس ہو. ابھی عجیب سا لگے گا نا کہ اس کو جو چھوڑ دیا جائے اور اس کو چھوڑ کر آگے بڑھا جائے، تو یہ عجیب سا لگے گا. لہٰذا عربی کورس شروع کرنے سے پہلے ان 2 کورسز کا آغاز ہو رہا ہے. وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. کوئی جب دل چاہے وہ اس میں آ کر کے ہمارے ساتھ سیکھ سکتا ہے اور قرآن مجید پڑھ سکتا ہے. آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. ہر عمر کا شخص اس میں آ کر کے قرآن مجید سیکھ سکتا ہے اور اردو بھی سیکھ سکتا ہے. وہ جس طریقے سے نوٹس بنیں گے اور کس طریقے سے وہ سیکھا سکھایا جائے گا، وہ انشاءاللہ عید الفطر کے بعد اس کی تفصیل ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے اپنے ارادے ظاہر کر دیے. رہی 1 منٹ کے مدرسے کی بات، وہ بھی بیچ میں چھوڑ گیا تھا، اس کو بھی دیکھ لیں گے بعد میں. اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام، اس کو بھی دیکھ لیں گے. بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیزیں المیزان کے مقصد کے تحت آتی ہیں. جب باقاعدہ المیزان زمینی سطح پر کام کرے گا تو یہ ہمارا کورس ہوگا، یہ ہمارا کانٹینٹ ہوگا جو ہم اپنے نوجوان لوگوں کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو دیں گے. اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہشتی زیور ہے، تعلیم الاسلام ہے، ہمارے اکابر علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور ان کے ذریعے سے دینی تعلیم کا رسالہ، 1 منٹ کا مدرسہ. یہ وہ کتابیں ہیں کہ بہت سارے لوگ پڑھنا تو دور، شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ہمارے اکابر نے یہ کتابیں لکھی ہیں. لہٰذا اس کو سامنے رکھ کر کے ایک سلیبس تیار کر رہا ہوں. یوٹیوب پر جو کچھ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ سارا کا سارا کانٹینٹ تیار ہو رہا ہے، ایک سلیبس تیار ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یہ عالم اور مفتی تک کا میرا ارادہ ہے. اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے. اور پھر آگے جا کر کے میرا یہ ارادہ ہے کہ اللہ پاک دینی اور عصری دونوں تعلیم کو مرج کر کے ہم اپنے بچوں کو جو ہے اس لائق بنا سکیں. ہم سے بچے یا بڑے جو بھی ہیں، جو بھی یہاں پر آ کر کے المیزان کے پلیٹ فارم سے سیکھنا سکھانا کریں، تو وہ عصری اور دینی دونوں تعلیم کے اندر اپنے ہنر کے ماہر ہوں، ٹیلنٹڈ ہوں، اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ کسی سے دنیا میں پیچھے نہ ہو، نہ بیکورڈ ہو اور نہ بے دین ہو. یعنی کہ صرف دین پڑھ لیا اور عصری تعلیم نہیں پڑھی تو آج کی دنیا اس کو بیکورڈ سمجھتی ہے. اور اگر خالی عصری تعلیم پڑھ لی اور دین نہیں پڑھا تو ظاہر سی بات ہے بے دینی کی زندگی کھڑے ہو کے لوگ پیشاب کرتے ہیں. پھر لہٰذا ان دونوں ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے آگے جا کر کے میرا ارادہ تو فی الحال یہاں تک کا ہے. آگے اب اللہ کتنا کام لے لے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہرحال ابھی فی الحال اس کو شروع کرنے کا ارادہ ہے. چلیے باقاعدہ اپنی مجلس کا آغاز کرتے. میں نے اچھا خاصا آپ کے سامنے بات چیت کر لی. اعتکاف کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کیونکہ 2 دن بیچ میں ہو گئے. اعتکاف کے کچھ مسائل بچے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ لیتے. پھر فضائل ذکر آئے گا، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر مسجد کے تعلق سے بات آئے گی، کیونکہ اعتکاف اور 5 وقتہ نماز، رمضان میں مسجد کا بھر جانا، تو مسجد کا ایک اہم رول ہے رمضان کے مہینے میں ہماری زندگی کے اندر. تو لہٰذا مسجد کے متعلق بھی ایک نشست ہوگی. اور اس کے بعد پھر اس کو المیزان کا یہ جو کورس ہے یہ مکمل ہو جائے گا، رمضان کورس. پھر عید کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہاں یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے آتا رہے گا. بہرحال آج ایک اعتکاف کا جو معاملہ ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں. ایک سوال آیا تھا کہ اعتکاف والا شخص جمعے کے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا، اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے کیا؟ دیکھیے اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اس پر غسل واجب ہو گیا، یعنی کہ اس کو نائٹ فال ہو گیا، کوئی ایسی حاجت پیش آ گئی کہ غسل واجب ہو گیا، فوراً مسجد سے نکل جائے، تیمم کر لے اور باہر نکل جائے.
اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والا شخص کوئی موٹی چادر قالین وغیرہ لے کر کے سوئے، کہ اگر خدا نخواستہ مسجد کے اندر سوتے ہوئے اس قسم کی کوئی حاجت پیش آ گئی تو مسجد کی چٹائیاں، اس کی صفیں، اس کی زمین وہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے کسی صورت میں۔ لہٰذا اپنے نیچے جو ہے نا اس کا اہتمام کریں، کمبل بچھائیں یا موٹی چادر بچھائیں یا قالین وغیرہ بچھائیں، بہرحال کچھ موٹا بستر ہونا چاہیے، مسجد کو ناپاکی سے بچانا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ شخص تو باہر نکل کر غسل کر سکتا ہے کیونکہ اس پر غسل واجب ہو گیا، رہ نہیں سکتا اس کے بغیر، لیکن اگر کوئی شخص ویسے ہی گرمی کا غسل کرے گا یا جمعے کا غسل کرے گا یا کسی بھی چیز کا غسل کے نام سے کوئی باہر نکلتا ہے تو سمجھ لیے پھر اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور روزانہ صبح نکل کے نہاتے، روز صبح نکل کر نہا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کیا بات ہے روزانہ غسل کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ میں نہائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں نے ان کو مسئلہ بتایا، میں نے کہا بھائی اگر کوئی شخص بلا وجہ غسل کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ روزانہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، روزانہ اعتکاف توڑ دیتے ہیں، روزانہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، روزانہ توڑ دیتے ہیں۔ کہنے لگے مجھے یہ مسئلہ مت بتاؤ، مجھ سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا مسئلہ نہ بتانے سے یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی جان بچ جائے گی، مسئلہ تو مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا تب بھی مسئلہ ہے، پتہ ہے تب بھی مسئلہ ہے۔ شریعت تو عمل کا نام ہے نا۔ کہہ رہا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ اب یہ کیا دھوکہ دینا ہے لوگوں کو اور خود کو۔ جب وہ اعتکاف سے نکلے تو کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب یہ اعتکاف سے نکل رہے ہیں، آپ ذرا دعا فرما دیں۔ میں نہیں کرواتا، کیونکہ لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کرنا ضروری تھا کہ جو اعتکاف انہوں نے کیا وہ نفلی ہے، سنت نہیں ہے۔ میں نے واضح بھی کیا، ناراض ہو گئے، تم نے کیوں بتایا، آپ نے کیوں اس قسم کی باتیں کی، تم غلط کر رہے ہو۔ اگر میں تمہاری اس بات کو نہیں کھولوں گا تو تمہیں دیکھ کر کل دوسرے لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے اور وہ بھی تمہیں دیکھ کر کے غسل کرنا شروع کر دیں، تو یہ ہوگا بھائی وہ تو غسل کرتے تھے، مفتی صاحب کچھ نہیں بولے، ہم غسل کرتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے باطل چلنی شروع ہو گئی۔ تو لہٰذا جو بات غلط ہے وہ غلط ہے اور لوگوں کے سامنے آنی ضروری ہے۔ بہرحال بات کا خلاصہ یہ کہ جمعے کے غسل کے لیے، کسی بھی غسل کے لیے، واجب کے علاوہ غسل کے لیے اعتکاف سے باہر نکلنا صحیح نہیں ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیا معتکف کپڑے دھونے کے لیے باہر آ سکتا ہے؟ نہیں، کپڑے دھونے کے لیے بھی باہر نہیں آ سکتا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر معتکف کا کھانا لانے والا کوئی شخص موجود نہ ہو تو کیا وہ اپنا کھانا لینے خود جا سکتا ہے کیا؟ اگر اول تو کوشش یہ کریں کہ جب اعتکاف میں بیٹھے تو اس کا انتظام پہلے ہی کر لیں کہ ایک شخص کی یہ ڈیوٹی لگا دے، ایک کی یا دو کی یا تین کی یہ ڈیوٹی لگا دے کہ بھائی کھانا لانا، برتن لانے لے جانے، کھانے لانے لے جانے، یہ تمہاری ذمہ داری رہے گی، کیونکہ اعتکاف ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے لیے نہیں آتا ہے اور سحری میں آپ جانتے ہیں افطاری کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ روزہ بھی ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر علماء نے فرمایا کہ ایک شخص تو پھر یہ بنتی ہے کہ یہ بندہ اپنے پاس موبائل رکھ لے، موبائل وہ بڑا والا موبائل نہیں جس سے میں اور آپ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ والا موبائل رکھے گا تو گوگل کروم، یوٹیوب، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں چلائے گا اور اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر یہ والا موبائل رکھتا ہے تو انٹرنیٹ کے بغیر رکھے، صرف کالنگ کے لیے رکھے بس، اور موبائل وغیرہ کے ذریعے سے اپنا کھانا منگوا سکتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر اس کے بعد موبائل بھی نہیں اور کھانا لانے والا بھی نہیں ہے تو پھر علماء نے فرمایا کہ اس کے لیے اجازت ہے کہ اپنا کھانا لینے باہر چلا جائے اور جلدی سے جلدی اپنے کھانے پینے کی چیز لے کے فوراً جو بھی ہے واپس اپنی جگہ پر آ کر کے بیٹھ جائے، دیر نہ لگائے۔ کیا معتکف غسل کے لیے پانی گرم کر سکتا ہے؟ بھائی وہی والی بات ہے کہ اگر اعتکاف کرتے ہوئے غسل واجب ہو گیا، ٹھنڈ کا موسم ہو تو اس صورت کے اندر وہ باہر نکل کر نہا تو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ پتہ چلا کہ پانی جو ہے گرم نہیں ہے اور اس کو پانی گرم کرنے کے لیے آگ جلائے یا گیزر کھولے اور اس کا انتظار کرے تو اس صورت کے اندر وہ پانی گرم کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کرے کہ اس میں دیر نہ لگائے بہت زیادہ۔ اعتکاف کرنے والا میت کے غسل کے لیے باہر آ سکتا ہے یا کسی کے معاملے میں گواہی دینے کے لیے یا کسی کو ڈوبتے ہوئے جلتے ہوئے دیکھ کر اس کی جان بچانے کے لیے نکل سکتا ہے؟ دیکھیے بھائی میت کے غسل دینے کے لیے باہر نہیں نکل سکتا، نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی کے معاملے میں کورٹ کچہری کا معاملہ ہے، کوئی زمین کا معاملہ ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، چوری ڈکیتی کا، واللہ عالم، کسی بھی معاملے کے لیے اگر یہ شخص باہر نکلے گا اور باہر نکل کر کے یہ گواہی دے گا تو اس صورت کے اندر بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ تیسری شکل کہ اگر کوئی شخص جل رہا ہے یا ڈوب رہا ہے یا کوئی اور بات ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے اور یہ باہر نکل کر اس کی جان بچائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کسی کی گواہی نہ دے، کسی کی جان نہ بچائے، تو علماء نے فرمایا کہ اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا حکماً، لیکن اصل یہی ہے کہ اگر کسی کا معاملہ پھنسا ہوا ہے تو باہر نکل کے اعتکاف توڑ کے گواہی دے، اعتکاف توڑ کے کسی کی جان بچائے۔ یہ اعتکاف کسی کی جان سے بڑھ کر نہیں، لہٰذا پہلے کسی کی جان بچائے یا کسی کے کام آئے، اس کے بعد ہی اپنا اعتکاف دوبارہ، مطلب جس دن یہ معاملہ پیش آیا اور وہ اعتکاف توڑ کے یہ باہر نکلا، عید کے بعد اسے ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لے، بس گناہ گار نہیں ہوگا اس صورت کے اندر۔ اچھا جی، کیا معتکف جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر آ سکتا ہے؟
دیکھیے جنازے کی نماز مسجد کے اندر نہیں ہوتی، باہر ہوتی ہے، اور معتکف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں جا سکتا. لہٰذا اگر نماز باہر ہو رہی ہو اور یہ شخص باہر آ کر کے جنازے میں شرکت کر لے تو اس کی جو ہے جنازے کی نماز ٹوٹ جائے گی. کیا کہتے ہیں، جنازے کی نماز نہیں، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا جی، معتکف اذان دینے کے لیے کیا باہر جا سکتا ہے؟ اول تو کوشش یہ کرے کہ کوئی اور اذان دے دے، لیکن اگر یہ مؤذن صاحب ہیں خود اور یہ اذان بھی دیتے ہیں اور یہ اعتکاف بھی کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ اعتکاف جو مسجد کے اندر ہو رہا ہے اور مسجد کے اندر ہی دروازہ ہے اذان میں دینے جانے کا، تو اس طریقے سے اذان دے دیں. اور اگر باہر ہے، مسجد کی حد سے باہر ہے، تو پھر ان کے لیے اجازت ہے کہ یہ اذان دے دیں، کوئی اور نہ ہو تو یہ اذان دے سکتے ہیں. کیا معتکف دوسری جگہ جا کر تراویح سنا سکتا ہے؟ اگر اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے یہ نیت کی تھی کہ میں فلاں جگہ جا کر کے تراویح میں قرآن سناؤں گا تو اس طریقے سے روزانہ اعتکاف سے باہر نکل کے تراویح سنانے بھی جا سکتا ہے. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. اعتکاف کے دوران ہی کچھ لوگ ان کے پاس آ کر کے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ان کا چیک اپ کر کے دوائی لکھ دیتے ہیں. تو کیا ڈاکٹر صاحب کا یہ عمل صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے، مطلب اعتکاف میں بیٹھ کر کسی کا چیک اپ وغیرہ کر سکتے ہیں. کیا کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ کر پینشن لینے جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بات یاد رکھیں، اگر پینشن ایسی ہے کہ مطلب اسی سے گزارا ہوگا اور اسی سے اپنی ضرورت کی جو بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں وہ اسی سے پوری ہوتی ہیں، اور اگر یہ شخص پینشن لینے نہیں گیا تو اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ خراب ہو جائیں گی، یہ اس کو پریشانی ہو سکتی ہے، اس صورت کے اندر یہ باہر نکل سکتا ہے. لیکن اگر اس کے بعد اپنی ضرورت کا سامان موجود ہے، اس پینشن کے بغیر ہی اپنی تمام ضرورتیں پوری کر سکتا ہے اور پینشن بعد میں لے سکتا ہے عید کے بعد، تو پھر یہ اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بعد میں نکلے. کیا اعتکاف اپنا سر منڈوانے کے لیے باہر نکل سکتا ہے؟ اگر اعتکاف کرتے ہوئے کوئی شخص سر منڈوانے کے لیے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تو باہر نہ نکلے، لیکن جو سر مونڈنے والا حجام ہے، نائی ہے، جو بھی ہے، وہ اس کے مسجد کے اندر آ کر کوئی بڑا سا کپڑا وغیرہ بچھا کر وہاں اس کی حجامت کر دے تو اس طریقے سے اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا اور اس کی حجامت بھی ہو جائے گی. لیکن یہاں پر ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ جو حجامت کرنے والا بندہ ہے یہ حجامت کے بدلے میں پیسے نہ لے. اگر یہ کہے گا کہ میں تمہاری حجامت کرتا ہوں، میری 50 روپے فیس ہے، وہ مجھے دیجیے، تو یہ غلط ہے. کہ مسجد کے اندر تجارت نہیں ہونی چاہیے. یہ شخص یوں کہے کہ میں بغیر کسی عذر اس کے جو ہے بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی معاملے کے میں آپ کا سر موڑ دیتا ہوں، پھر اجازت ہے. کیا اعتکاف کرنے والا شخص بیڑی اور سگریٹ پینے کے لیے اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے؟ کتنے خطرناک لیول کے سوال پوچھتے ہیں ساتھی. دیکھیے اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان سے پہلے یہ بیڑی سگریٹ اور گٹکا وغیرہ جو ہے اس کی عادت ختم کر دے. اور اگر کوئی شخص اس عادت کو ختم نہیں کر سکتا تو کم سے کم کوشش یہ کرے کہ اس کو کم کر دے. جتنی اگر 4 سگریٹ پیتا ہے تو 2 کر دے، 2 پیتا ہے تو 1 کر دے، اس طریقے سے کرے. اور اگر کوشش کے باوجود بھی نہیں چھوڑ سکا یا نہیں کم کر سکا اور اعتکاف کے اندر اس کو طلب لگ رہی ہے گٹکا کھانے کی اور جو ہے وہ بیڑی سگریٹ پینے کی، آج کل وہ چلتا ہے نا، میم چل رہا ہے آج کل گٹکے کے اوپر الٹے سیدھے، تو اس قسم کی اگر وہ عادت ہے اس کی، تو علماء نے فرمایا کہ ایک شکل اس کی یہ بنتی ہے کہ اس کے لیے تو نکل نہیں سکتا، بیڑی سگریٹ پینے کے لیے تو نکل نہیں سکتا اور کیسری زبان بولنے کے لیے تو نکل نہیں سکتا. تو اس کے لیے ایک شکل یہ بنتی ہے کہ یہ بیت الخلاء جب جائے نا، ٹوائلٹ کے لیے جب جائے، تو ٹوائلٹ کے لیے جب نکلے اسی میں یہ جو بھی ہے پھو یا تھوتو جو بھی ہے پینا یا کھانا اسی میں کر لے اور خاص اس کے لیے نہ نکلے. لیکن بہرحال اچھی عادت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا مناسب ہے، چھوڑ دینا چاہیے. اگر کسی شخص کو اعتکاف سے زبردستی نکال دیا، مثال کے طور پر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے وارنٹ نکل گئے، پولیس اریسٹ کرنے آ گئی، یا کسی نے ڈرا دھمکا کر کسی بدماش نے زبردستی اعتکاف سے نکال دیا، تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ اگر کسی نے اعتکاف میں زبردستی نکالا ہے اعتکاف تب بھی ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرنی پڑے گی 1 دن کی. کیا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شخص نے اگر غلطی سے گالی دے دی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ بہت بڑا گناہ کا کام ہے بھائی، مسجد کا خیال رکھیں. یہ گالی گلوچ کی جو عادت ہے نا پہلے سے پڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی شخص غلطی سے گالی دے دے فوراً توبہ استغفار کرے، اعتکاف نہیں ٹوٹا اس کا. ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، بھول کر نکل گیا، بعد میں یاد آیا ارے میرا تو اعتکاف تھا، تو کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ بھول کر نکلنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. جیسے بھول کر کوئی بات کر لی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اعتکاف کے تعلق سے میں چند ایک بنیادی باتیں موٹی موٹی بتا دیتا ہوں، مسائل تو ختم ہو گئے. چند اچھی باتیں ہیں جن کا اعتکاف کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے اعتکاف کے اندر
ذکر کرے، خوب ذکر کرے جتنا زیادہ ہو سکے۔ نمبر 2، جتنا ہو سکے تسبیح پڑھے، سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ کی تسبیح، استغفر اللہ کی تسبیح، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح، اللہ اکبر کی تسبیح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک، بہت سارے اعمال، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نا، ان میں سے کسی کی تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے دینی کتابیں پڑھے، دینی کتابیں۔ مجھ سے یہاں پر کچھ لوگوں نے سوال پوچھے تھے کہ جی دینی کتابیں تو ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہاں موبائل میں PDF میں رکھتے ہیں تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بھائی یہ نہ ہو کہ کتابوں کا مسئلہ پوچھ کر موبائل الاؤڈ کر لیا اور کتابیں تو پڑھتے نہیں، دوسری چیزیں چل رہی ہیں موبائل کے اندر، یہ غلط ہے بھائی۔ انسٹا اور یہ سب، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بیان وغیرہ جو ہے نا، دین کی باتیں بتائے یا سنیں کسی بھی شکل میں، زیادہ سے زیادہ اعتکاف کے اندر ان باتوں کا خیال رکھے۔ کوشش یہ کرے کہ جامع مسجد کے اندر اعتکاف ہو، اور اعتکاف کے اندر کچھ چیزیں ایسی جو ناپسندیدہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ نمبر 1، خاموش بیٹھنا اور اس کو عبادت سمجھنا۔ بہت سارے اعتکاف کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاموش بیٹھنے سے بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ خاموش بیٹھے لینا، دیر تک خاموش بیٹھنا اور اس کو عبادت سمجھنا، یہ غلط ہے، مکروہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص، اس کو چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے بھی بچے، مسجد کے اندر شور مچانے سے، دنیاوی باتیں کرنے سے، بیہودہ باتیں کرنے سے اور خامخواہ فضول موبائل استعمال کرنے سے، ان چیزوں سے بچے۔ ایک چیز سے اور بچے کہ مسجد کے اندر تجارت کا سامان نہیں آنا چاہیے، جو سامان بیچنے کا ہوتا ہے تجارت کا، وہ مسجد کے اندر لانا، اس سے ہی بچنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ناپسندیدہ میں سے ہیں، ان کو مسجد کے اندر نہیں لانا۔ اچھا، اعتکاف کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آداب میں سے ہیں، یعنی کہ نہیں کریں گے اعتکاف تو تب بھی ہو جائے گا، لیکن اگر ان کو کر لیں گے تو اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، اور زیادہ ثواب کی امید ہے۔ نمبر 1، اپنے ساتھ فالتو لباس رکھے۔ جو لباس پہن رکھا ہے وہ تو ٹھیک ہے، 2-4 لباس اور رکھے تاکہ اعتکاف کے اندر جو 10 دن کا معاملہ ہے یہ آسانی سے کٹ جائے، اور لباس کی جو ضرورت ہو تو وہ پوری کر لے۔ کوشش یہ کرے کہ عید کی رات جو لیلۃ الجائزہ ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ عید کا چاند دیکھ کے نکل جاتے ہیں، اور نکلنے کی اجازت بھی نکل سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ کوئی شخص عید کی رات بھی، چاند ہونے کے بعد بھی عید کی رات مسجد میں ہی رہے اور عید کی نماز پڑھ کے نکلے۔ دوسرا، مسجد کے اندر جتنا اندر ہو سکے بیٹھے، باہر کی طرف نہ بیٹھے۔ مسجد کے کچھ حصے ہوتے ہیں نا، ایک حصہ ہوتا ہے مصلی کے قریب، ممبر کے قریب، خوب اندر والا، اور ایک ہوتا ہے باہر دروازے کے قریب جہاں چپلے اتارتے ہیں لوگ۔ مسجد وہ بھی ہے، مسجد کا حصہ یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن زیادہ بہتر کون سی جگہ ہے؟ اس لیے مسجد کے اندر بیٹھے تاکہ باہر کا بائکوں کا شور، بچوں کا شور، آنے جانے والے سبزی والے اور اس قسم کی دکان والے اور آنے جانے والے لوگ جو ہیں نا، ان کو دیکھ دیکھ کر کے ڈسٹربنس نہ ہو۔ مسجد کے اندر بالکل اطمینان سے بیٹھے تاکہ مسجد کے اندر خوب اچھی طریقے سے دل لگے۔ کوشش یہ کرے کہ رمضان کے کم سے کم آخری عشرے میں تو اعتکاف ضرور کرنا ہے۔ پورے سال میں کبھی بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ رمضان کے پورے مہینے میں اعتکاف کرتے ہیں، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں کم سے کم اعتکاف ضرور کرے، یہ مسنون ہے۔ مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں کرے، بہتر باتیں کرے، اور لوگوں کو دین کی طرف دلچسپی دلانے والی باتیں کرے، اور ایسی مسجد کا انتخاب کرے جہاں پر لوگ نمازی زیادہ آتے ہوں، باجماعت نماز ہوتی ہو، اور جو ہے وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام اچھے سے ہوتا ہو، عالم مفتی ہو وہاں کے امام، ایسی کسی مسجد کا انتخاب کرے۔ کچھ اعمال ہیں جو آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو، سب کو اعتکاف کرتے ہوئے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، صلاۃ التسبیح کی پابندی۔ اگر ہمت ہو تو 10 کے 10 دن یہ نماز پڑھے، نہ کم سے کم جو ہے وہ شب قدروں میں تو پڑھے، ہر شب قدر میں صلاۃ التسبیح پڑھے، اور نہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لے۔ دوسرا، نوافل اور سنن کی پابندی ضرور کرے۔ سنتیں اور نافل، ایک تو نمازوں کے ساتھ سنت اور نفل ہوتی ہیں، ظہر میں 4 سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل۔ اسی طریقے سے عصر میں 4 سنتیں غیر موقدہ بھی کا بھی خیال رکھے، سنن غیر موقدہ جو ہیں ان کا بھی خیال رکھے، اعتکاف میں یہ بھی نہ چھوٹے، نفل نمازیں بھی نہ چھوٹے، اور نفل جو ادر ہیں ان کا بھی خیال رکھے۔ اوابین کی نماز ہوئی، تہجد کی نماز ہوئی، اشراق کی نماز ہوئی، چاشت کی نماز ہوئی، صلاۃ التوبہ ہوئی، صلاۃ الحاجت ہوئی، اور کیا بولتے ہیں اس کو، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، ان نمازوں کا خیال رکھے۔ اعتکاف کے اندر ان نمازوں کی خوب پابندی کرے۔ تمام راتوں میں جاگے، اعتکاف کی تمام راتوں میں جاگ کر عبادت کرے، اور نہیں تو کم سے کم ادنی درجہ یہ کہ شب قدر میں تو ضرور جاگے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص اس بات کا خوب خیال رکھے، خاص طور سے خیال رکھے
کہ میری وجہ سے دوسرے کسی معتکف کو یا کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو. اسی لیے اپنا سامان جو ضرورت کا سامان ہے لے کر کے تو جائے اعتکاف میں، لیکن وہ سامان مختصر ہو، اتنا زیادہ نہ ہو کہ دکان لگا لے اور لوگوں کو سجدہ اور رکوع کرتے ہوئے بھی تکلیف ہو. اس کا خاص طور سے خیال رکھے. مسجد کے اندر وہ کام اعتکاف کرتے ہوئے جو جائز ہیں، مطلب ثواب بھی نہیں ملتا، گناہ بھی نہیں ملتا، بس صرف جائز ہیں. کھانا پینا، لیٹنا سونا، یہ سب جائز ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ کھانے پینے لیٹنے سونے پر بھی ثواب ہے. بہرحال بال بچوں کے بارے میں کوئی آ گیا اس سے پوچھ لے بال بچوں کے بارے میں، میرے بچے کیسے ہیں، گھر والے کیسے ہیں، اہلیہ کیسی ہیں، اماں ابا بہن کیسی ہے، بھائی کیسے ہیں، پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی اپنا پارٹنر آ گیا یا اپنا مینیجر آ گیا یا لیبر میں سے کوئی آ گیا، اس سے اپنی دکان کے بارے میں، فیکٹری کے بارے میں پوچھ سکتا ہے اور اس کو کام کے بارے میں ہدایت بھی دے سکتا ہے. بھائی کام ایسے نہیں، ایسے کرو، لیبر کو ایسے سیٹ کرو، وہاں سے مال اٹھاؤ، وہاں مال پہنچاؤ، اس سے پیمنٹ لے لو. یہ باتیں کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. لباس خوب عمدہ اچھا پہنے، جو ہے سفید لباس پہنے، اجلا لباس پہنے، میلا کچیلا لباس نہ پہنے. خوشبو لگا سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، کنگھا کر سکتا ہے، نکاح خود بھی کر سکتا ہے اور کسی اور کا نکاح بھی کروا سکتا ہے. اعتکاف کے اندر ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے اور مونچھیں اگر بنانا چاہے، ترشوانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. یہ جو کام میں نے بتایا نا، 2-4 کام، نکاح پڑھنا، مونچھیں ترشوانا، ناخن کاٹنا، یہ ان لوگوں کو ان مسائل کی ضرورت پڑتی ہے جو پورے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرتے ہیں، ورنہ 10 دن کے اندر ان چیزوں کی عام طور سے ضرورت نہیں پڑتی. اچھا، اس کے گھر سے کوئی خواتین کھانا لے کر کے آئیں یا برتن لے جانے کے لیے آئیں یا اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے آئیں، ایسے وقت میں جب مسجد میں لوگ نہ ہو، نماز نہ ہوتی ہو، 5 وقتہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا، لیکن کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتے، صرف معتکف ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر خواتین اگر اس کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے. البتہ لوگوں کو آگاہ کر دے، بھائی یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے، کیونکہ وسوسہ شیطان سب کو دے دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے بارے میں، صحابہ جیسی ہستی کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. اللہ کے رسول نے خود فرما دیا، یہ میری زوجہ مطہرہ میرے ساتھ ہے ایک موقع پر، تو لہٰذا لوگوں کے سامنے اس بات کی جو بتا دے. اچھا جی، ایک مسئلہ رہ گیا کہ کیا معتکف اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ سکتا ہے؟ اخبار کیا فائدہ اخبار پڑھ کے، بتاؤ؟ اس سے بہتر ہے کوئی دینی کتاب پڑھ لے، قرآن پڑھ لے. اخبار ایک تو ویسی دنیا کی خبریں پڑھے گا تو دنیا سے دل لگے گا، اور دوسرا یہ جو اخبار وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس میں تصاویر ہوتی ہیں، بعض مرتبہ بڑی بے حیائی تصویریں ہوتی ہیں، اس کے اندر ننگی ادننگی تصویریں. تو لہٰذا مسجد کے اندر اس قسم کی چیزیں جائیں گی اور اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص ایسی چیزیں پڑھے گا تو بتاؤ کیا ماحول بنے گا، اور اعتکاف کا کیا مقصد حاصل ہوگا، اس کے دل کی کیفیت بنے گی، خوشو حاصل ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطانی اور بدعاتی اور خرافاتی جتنے طریقے ہیں، اللہ پاک ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. انشاءاللہ کل فضائل ذکر پر مجلس ہوگی اور اس کے بعد مسجد پر بات کر کے انشاءاللہ ہماری یہ نشست ختم ہو جائے گی. شروع میں جو باتیں میں نے کہیں، اللہ سے خوب دعا کیجیے گا ان شب قدر کی راتوں میں اللہ پاک مجھ کم نصیب کو میری اس ترتیب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، علماء کا ساتھ نصیب فرمائے. میرے آس پاس جتنے علماء ہیں نا، جہاں پر میں کام کرتا ہوں، جہاں پر میں محنت کرتا ہوں، ان علماء کو میں نے یہ باتیں بتائیں، بہت خوش ہیں، میرا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن زمینی سطح پر ابھی تک فی الحال کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے. وہ میرے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب میں کہوں گا ہاں اب وہ وقت آ گیا کہ اب ہمیں کام کر لینا چاہیے، تو وہ کام بھی شروع ہو جائے گا. ابھی زمینی سطح پر کام نہیں کر رہا ہوں فی الحال. ابھی اپنا ہم یہاں پر ایک سلسلہ، ایک ترتیب دے رہے ہیں اپنے کام کو، اپنے کورس کو. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.